السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج ایک ایسا عنوان آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جس کو سن کر ہماری آنکھیں نم ہو جائے اور دل لبریز ہو جائے۔ حقیقت میں دنیاوی تکلیفیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں بہت کم ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کل من علیہا فان، کہ ہر شے کو فنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے راحت اور سکون طلب نہیں فرمایا، ہمیشہ فقر و فاقے کی زندگی کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا۔ یہ فقر و فاقہ آپ کا اختیاری فاقہ تھا، آپ نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کے اشاروں پر احد کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نہ اس امت کا نبی کبھی آرام و آسائش کی زندگی نہیں گزارا۔ یہ مہینہ حقیقت میں صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے دار کو روزہ رکھ کر بلکہ ہر روزے دار کو یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ کشی کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور مزید لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں جو حالات گزر رہے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ لوگ کرونا وائرس سے کم بھوک مری سے زیادہ مر رہے ہیں۔ آج میں نے واٹس ایپ پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی، آج میری نظر 2 ایسے گھروں پر پڑی جو فقر و فاقے کی وجہ سے پورا گھرانہ خودکشی کر بیٹھا، اور ایک گھرانے نے اپنے آپ کو بولی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکر ہے اور عبرت ہے۔ کیا وہ گھرانے والے بھیک مانگ کر زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کے طعن و تشنیع سن کر زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیونکہ وہ مجبور تھے۔ ان کے ضمیر نے شاید اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے درمیان میں جائیں اور اپنی پریشانی اور ذب و حالی بیان کریں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کسی شخص کا نیکوکار یا بدکار ہونا اس کے پڑوسی کی گواہی کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اچھا ہوں یا برا ہوں کیسے معلوم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے معلوم کرو، اگر وہ کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ تو برا ہے تو برا ہے۔ برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقارِ خدا سمجھو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج ہمارے پاس کچھ روپیے پیسے ہیں یا غلہ اناج ہے تو ضرور اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، تلاش کریں ان لوگوں کو جو بھوک کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہو رہے ہیں، تلاش کریں ان لوگوں کو جو پریشانی کی وجہ سے اپنا علاج تک نہیں کرا رہے ہیں، تلاش کریں ان لوگوں کو جن کا گھر ان کے روزمرہ کے کام کاج ہی سے چلتا تھا، تلاش کریں ان لوگوں کو جن کی بے بسی نے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا۔ آج موقع ہے اپنی آخرت بنانے کا، آج موقع ہے اپنے خالق و مالک کو راضی اور خوش کرنے کا۔ کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے خیر تو کریں، یا کسی دینے والے کو ان کا راستہ یا پتہ بتا دیں۔
کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں اور اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ مزید ہم اس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایذا رسانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ایسی تصویریں نمایاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل لبریز ہو جاتے ہیں، تو کبھی ہم مرغ مسلم بنا کر اس کی خوشبوؤں کے ذریعے سے اپنے غریب ہمسایوں کو اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو یہاں تک متنبہ کیا ہے کہ گھر کی دیوار کو اتنی لمبی نہ کرو جو ہمسائے کی ہوا کو روکنے کا سبب بن جائے، اور گھر میں پکنے والی مرغوب اور لذیذ پکوانوں کی مہک نہ جانے دیں کہ جس کی وجہ سے جو پھول جیسے ناسمجھ بچوں کے دل میں اس کی طمع و لالچ پیدا ہونے لگے، جو ان کے لیے باعث تکلیف ہے، یا پھر ان کے گھر پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ تلاش کرے کہ ہمارے درمیان میں کون فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان کے لیے کام آ جائے، ہم ان کی ضرورت بن جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت کا بیڑا پار کر دے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان اعمال کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو بنا دے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے مسلمان احباب، دوست و احباب ایسے بھی ہیں جو بغیر اعلان کیے کہ، بغیر شور و شرابے کے، بغیر ویڈیو گرافی کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں، معلوم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کون مستحق ہے، کون پریشان حال ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کون بھوک مری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو عموماً ہمسایوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرنے لگتے تھے کہ کہیں رشتہ داروں کی طرح پڑوسیوں کو بھی وراثت کا حصے دار نہ بنا دے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں جہاں آپ کے اعمال میں زیادتی ہوتی تھی، وہیں آپ کے جود و سخا میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کے صبر و استقلال میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔